تو یہاں تین طرح کی چیزیں وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں مختلف قصوں کو بیان کرتا ہے. تین چیزیں کہ جس کے لیے خود سید الشہداء بھی فرماتے ہیں، انسان یا تو رشد کرتا ہے یعنی اوپر کی طرف جائے گا، آگے کی طرف بڑھے، یا پھر راکد ہے، رکا ہوا ہے، اور تیسرا منحوت ہے یعنی حبوط یعنی نیچے کی طرف گرا ہوا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے بعض خط لکھے لوگوں کو جو امام کے فرامین ہیں، اس میں امام نے کہا کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم رشد کرو. جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا وہ رشد کر گیا، جس میں سے بہترین مثال حضرت ہر کی ہے، یعنی رشد کر گیا یعنی آگے کی طرف نکل گیا. ایک راکد ہے یعنی وہیں کھڑا ہوا ہے، نہ آگے جا رہا ہے. امام نے کئی لوگوں خط لکھے، کئی لوگوں بولا، نہ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا نہ امام کا، لیکن راکد ہونا مقدمہ ہوتا ہے گرنے کے لیے. یعنی انسان جب تباہی کی طرف گرے، کچھ لوگ تھے جو امام کو جانتے تھے، امام کو سمجھتے تھے، مگر امام کے مقابلے میں آ گئے. یہ تین طرح کے کردار ہیں جو کربلا کے آس پاس موجود ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم رشد کر رہے ہیں، راکد ہیں، کہ خدا نخواستہ نیچے گر رہے ہیں. قرآن سورہ اعراف میں غالباً آیت نمبر 176 میں پروردگار ایک قصہ بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار لگتا ہے، بلم بعورا، بہت بڑا عالم ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پوری، مگر اپنے زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. کس کے بہرحال کہتے ہیں اپنی زوجہ کے کہنے پر، دنیا کے کہنے پر، بہرحال آ گیا. قرآن اس کے بارے میں جو الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جان محترم، ہمیں اس کو توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھ کر دکھاؤں تاکہ کلام الہی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے اوپر لے جائیں، رفعت دے، ہم چاہتے تھے اسے اپنی آیتوں کے ذریعے سے اوپر لے جائیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین پہ چپک گیا خود. قرآن ہے سارے ہوتا. ہم تو جو باتیں کریں ہوا میں بکھر جاتی ہیں، کلام الہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے. مستجاب الدعویٰ تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی. اور یہ ہم لوگ بعض کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں کیوں ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دعاؤں کو آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تردد الدعا، حدیث میں ایسی گناہ ہے جو دعاؤں کو واپس زمین پہ مار دیتے ہیں. آپ کرتے رہیں. ہمارے استاد کہنے لگے کہ خاتون کے پاس آئیں، ان کی بیٹی جو تھی وہ بے حجاب تھی بہت. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس کو کریں، کہہ رہا ہے اس کا اخلاق اتنا برا تھا، اس کے سارے کام غلط تھے. تو پھر وہ خاتون غصے میں کہنے لگی، آپ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قبے امام حسین علیہ السلام کے نیچے جائیں اور دعا کریں، میں تو وہاں جا کے دعا کی ہے، دعا میری قبول نہیں ہوتی. تو استاد ہمارے کہنے لگے کہ میں نے خاتون سے کہا ایک پانی شیشے کی بوتل، اس کا ڈھکن آپ بند کریں اور اسے دریا میں پھینک دیں، اور کئی مہینوں تک وہ دریا میں پڑی رہے، تو کیا اس میں ایک قطرہ بھی اندر جائے گا؟ کہا خود
عمل ایسے کیے ہیں کہ دعا پوری ہی نہیں ہوگی. وہ انسان میں ہوتا ہے، پھر انسان خدا کی بارگاہ میں شکوے کرتا ہے. خود تو اپنا عمل دیکھے. خدا کہہ رہا ہے ہم اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، رفعت دینا چاہتے تھے، مگر یہ خود زمین پہ چپک گیا. خب رفعت رشد، چپکنا راقد، اور پھر نہ صرف چپکا بلکہ تباہی کی طرف چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، شیطان کی. ایک قصہ ہے، آیت کافی طولانی ہے، ایک قصہ ہے، تینوں سچویشن کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے. ہمیں بھی خدا اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. خدا اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا فلانے سے محبت کرتا ہے تو فلانے سے نہ. خدا کے یہاں رنگ اور نسل اور زبان اور خدا کی مخلوق ہے. خدا اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بہانے دیتا ہے اس کو، کہ ایک بہانے کے ذریعے سے بس اس کو میں معاف کر دوں، کوئی اس کو ایک بہانہ دے دوں میں. لیکن انسان خود اپنے حدود کو توڑنے کی کوشش میں، اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے میں برباد ہو جاؤں گا. کنفرم ہے. میں نے اپنا خود جو ہے وہ اپنا اسکین جو کرتا رہتا ہوں، اہل بیت کرم کرتے، اسکین کرتا رہے. انسان اپنے آپ کو اسکین کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ اگر میرے حال پہ چھوڑ دینا خدا تو میں دوسرے دن برباد ہوں. یہ اس نے کرم کیا ہوا ہے جو مجھے بچایا ہوا ہے. میری غلطی کو مجھے دکھا دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہوں. یہ کیا کیا میں نے؟ تھوڑی دیر بعد انسان ہے، انسان ظاہر ہے، انسان جو غلطی ہوتی ہے زبان سے ہو گئی، ذہن سے ہو گئی، فوراً خدا کہتا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے. کمال یہ ہے فوراً جھک جاؤ، فوراً ٹھیک نہیں بنے، کھڑے رہنا ہے. زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. میں نے آپ سے کچھ بات کی، آپ مجھ سے ناراض ہو جائے، دوستی کر لیں، کیا ہے، معافی مانگ لیں، انسان ختم تو نہیں ہو جاتا. یہی پریکٹیکل لائف کی امپلیمنٹیشن انسان کے سول پر افیکٹ کرتی ہے. جب انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو سخت رکھا ہوا ہو کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال